السلام علیکم دوستو، کیا آپ کا بھی نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا؟ بار بار دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، کچھ بھی چیز کا اثر زیادہ دنوں تک نہیں رہتا، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی نماز میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے۔ دوستو، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، نماز کی تو کوئی معافی ہی نہیں ہے، نماز کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو دوستو، ہمیں یہ ریگولر چیک کرنا ہے کہ ہماری نماز صحیح ہے کہ نہیں، اور قیامت کے دن ہم اللہ کو نماز کے حوالے سے جواب دے پائیں گے کہ نہیں۔ دوستو، نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، یعنی پلر ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں نماز کی بہت ساری فضیلتیں حدیث کی روشنی میں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت میں سے گر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، سردی کے موسم میں درختوں سے پتے ایسے کثرت سے گرتے ہیں جیسے درختوں پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کا اثر بھی یہی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک بھی گناہ نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن میں کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سخت امر پیش آتا تو وہ نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی بڑی رحمت ہے، اسی لیے ہر پریشانی کے وقت ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ حضرت نذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑتا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے، یہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیا کیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا ان کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے گا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، اور جو شخص ان میں لاپرواہی یا پھر کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز ادا کرے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ ان کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے تو مغفرت فرما دے، چاہے تو عذاب دے۔
تو دوستوں ہمیں سیف سائڈ میں رہنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو میں آپ کو جنت میں داخل کروں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چاہے تو میں معاف کر دوں، چاہے تو سزا دوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو میں اپنی ذمہ داری میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. تو ہمیں رسک کیوں لینا ہے؟ 5 وقت کی نماز ٹائم پہ ہی تو پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو پڑھتا ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. لیکن نماز کو اس کے حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی طرح وضو کر کے اس طریقے سے پڑھنا ہے، تبھی ثواب ملے گا، تبھی جنت گارنٹیڈ ہے. ایسے ہی فضول طریقے سے پڑھنے سے، بے دلی نماز پڑھنے سے جنت کی گارنٹی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کیا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا. نماز اچھی ہوئی تو ہماری باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز ہی اچھی نہیں ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے. اسی لیے میرے دوستوں ہمیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے. جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح متوجہ فرماتے ہیں. جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آنکھ سجدے کی جگہ کو نہیں جلاتی. اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے. تو یہ ساری فضیلتیں ہیں نماز کے بارے میں. نماز سب سے ضروری چیز ہے اسلام میں. نماز کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نماز ہمیں اللہ سے جوڑنے والی چیز ہے. تو میرے دوستوں نماز کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. چاہے ہم کہیں پہ بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، نماز کو نہ چھوڑیں. نماز کو ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کریں. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا. اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجیے گا، اور وہ بیل آئیکن بھی پریس کر دینا تاکہ آپ کو فیوچر نوٹیفیکیشن ملتی رہے. تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم.